إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مديج. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و کبریائی، عظمت و شوکت، غلبہ اور دبدبہ اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی اس امت کی ہدایت کے لیے صرف ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مسلم معاشرے کا اگر جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے معاشرتی مسائل ہیں، ان مسائل میں الجھن اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہیں ہمیں ایمان کی کمزوری نظر آتی ہے یا حقوق ادا کرنے میں غفلت برتنا محسوس ہوتا ہے، یا پھر کبھی تقدیر پر ایمان کا معاملہ رہتا ہے، یا جیسے اللہ پر توکل ہونا چاہیے اس انداز سے اللہ پر توکل نہیں کیا جاتا، یا پھر کبھی ہم کو یوں لگتا ہے کہ ان مقامات پر اگر کچھ صبر و شکر کا مظاہرہ کیا جائے تو بڑے بڑے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، لیکن جب کبھی لوگوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، ناشکری کا مظاہرہ کیا، تو سلجھنے والے مسائل بھی الجھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ ایسے اخلاقیات اور آداب کی چیزیں ہیں، اگر مسلم معاشرہ ان کو اختیار کر لے تو بڑے بڑے پیچیدہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ یعنی صبر کے عادی بننا، صبر کی عادت ڈال لینا، شکر گزاری کا جذبہ اپنے اندر رکھنا، یہ ایک مومن کی امتیازی خصوصیات میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے مومن کو مختلف نعمتوں سے سرفراز کیا۔ ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت ہے، لا تعداد اور بے شمار ہے۔ اگر کوئی گننا چاہے تو اس کے بس کی بات نہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا وہ احاطہ کر سکے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی ان انگنت لا تعداد بے شمار نعمتوں کے باوجود
کچھ ایسے افراد ہیں جو شکوے شکایات کرتے رہتے ہیں، ناشکری کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، جبکہ شکر گزاری بندے مومن کے لیے اس قدر اہم ہے کہ شکر کی صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ اور صفات علیہ میں ذکر کیا۔ ان اللہ شاکر علیم، ان اللہ غفور شکور، ان واللہ شکور حلیم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد مقام پر یہ بات بتائی کہ اللہ شاکر ہے، اللہ شکور ہے۔ اللہ کے شاکر اور شکور ہونے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قدردان ہے بندوں کے اعمال کا۔ بندے ٹوٹی پوٹی نیکیاں کرتے ہیں، چھوٹے موٹے اعمال کرتے ہیں، ان کے کام اخلاص و للہیت کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ تھوڑے تھوڑے اعمال پر، چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ تبارک و تعالی بے حد و حساب اجر و ثواب سے سرفراز کرتا ہے۔ اس معنی میں اللہ بندوں کے لیے شاکر اور شکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں 4 مقامات پر ایک ہی انداز اختیار فرمایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں پر، لوگوں پر مہربان ہے، بڑے فضل و کرم والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزاروں کی نہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اور پھر دوسرے مقام پر لوگوں کے مزاج اور ان کی نفسیات کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ ناشکروں کی اکثریت ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، اللہ کے بندوں میں بہت کم ایسے بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ کے شکر گزار بندے گنے چنے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا، ان کی تعریف بیان کی، ان کی خدمات اور قربانیوں کا تذکرہ کیا۔ جو اہم ترین صفتیں انبیاء علیہم السلام کی اللہ نے بیان کی، ان میں ایک اہم صفت انبیاء کی یہ تھی کہ وہ رب کے شکر گزار بندے تھے۔ نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام اپنے رب کے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا جب اللہ نے تذکرہ کیا، اس میں ایک بات یہ بھی بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، امام الحنفاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام شاکرا لانعمہ، اپنے رب کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تو مجھے شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی اور جو نعمتیں تو نے میرے والدین پر کی، ان تمام نعمتوں کی شکر گزاری کی تو توفیق دے۔ انبیاء علیہم السلام کا طویل سلسلہ ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام میں جو سب سے افضل ہیں، خیر البشر ہیں، افضل الرسل ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکر گزاری کے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ سنت اور سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جلیل القدر پیمبر ہیں جن کی اگلی اور پچھلی خطاؤں کو اللہ نے معاف کیا، ایک سے زائد دفعے اس کا تذکرہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے اہتمام کرتے ہیں کہ پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے اللہ کے رسول جب اللہ نے آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دی، پھر اس قدر کیوں قیام اللیل کرتے ہو؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا،
کیا میں اپنے رب کا بڑا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری کے لیے اس انداز سے عبادت کی جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے رب کے شکر گزار ہونے کا ثبوت دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کی۔ رب اجعلنی لک شکارا، اے اللہ تو مجھے اپنا بے پناہ شکر بجا لانے والا، شکارا مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ شکر گزار بندہ بنا دے۔ اور پھر صحابہ کرام کی جب تربیت کی، دینی اور ایمانی تربیت کی، ان کی اخروی ذہن سازی کی، تو اس وقت جو تعلیمات و ہدایات دی، جو آداب ان کو بتائیں، ان میں یہ بات بھی داخل تھی، جیسا کہ معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ، فرض نماز کے بعد یہ کلمات تم ہرگز نہ چھوڑنا۔ وہ کون سی دعا تھی جو تاکید کے ساتھ سکھائی گئی؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے پروردگار و پالنہار، تو میرا مددگار ہو جا، تجھے یاد رکھنے کے اعتبار سے، رب شناس بندہ بنے رہنے کے اعتبار سے، اور عمدگی سے بندگی کرنے کے اعتبار سے، اور پھر تیرا شکر بجا لانے کے اعتبار سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے اپنی امت کو شکر گزار بننے کا نمایاں پیغام دیا۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کو بڑی اہمیت دی، اپنی عبادت کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، کہ آپ اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیں اور اپنے آپ کو شکر گزار بندوں میں شامل کر کے رکھیں، ناشکروں کی صحبت اختیار نہ کریں۔ جو شکر گزار بندے ہیں ان کی رفاقت اختیار کریں، ان کے زمرے میں اپنے آپ کو شامل کر کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے مزید یہ بات بتائی، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ ہی کو اپنا معبود مانتے ہو، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، تو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو۔ اس آیت میں شکر گزاری کو عبادت کے ساتھ نہ صرف جوڑ کر رکھا گیا، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر بجا لانے کو شرطیہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ شکر گزاری بندے مومن کے لیے بڑی اہم ہے، شکر گزاری کا اہتمام کرنا بندے مومن کے لیے بڑا اہم کام ہے۔ لقمان حکیم کو اللہ نے پابند بنایا، اشکر للہ، کہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل پیغمبر ہیں، ان کو اللہ نے تاکید کی، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں کے ساتھ بھی رہنا، شکر گزاری کرتے رہنا۔ خاص طور پر اللہ نے یہ احکام دیے، اور عمومی طور پر اس امت کو اللہ نے پابند بنایا، فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرے شکر گزار بندے بن کر رہنا اور میری ناشکری سے بچنا۔ کفران نعمت، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا، اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرنا، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شکر گزاری کی جب اللہ نے بات بیان کی تو بندوں کے سوچنے کے انداز کو تبدیل کیا۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا شکر بجا لایا جائے، لوگوں کی جانب سے جب اگر حسن سلوک کیا جاتا ہے، کوئی خدمت کی جاتی ہے تو شکر گزاری کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ اخلاص و للہیت کے منافی بات ہے، اخلاص و للہیت سے ٹکرانے والا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے کا انداز تبدیل کیا اور فرمایا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اگر اللہ نے آپ کو سبب بنایا روزی روٹی فراہم کرنے کا، لقمہ فراہم کرنے کا، اگر آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو اخلاص و للہیت کے ساتھ کھلائیں۔
لِوَجْهِ اللَّهِ خالصتاً لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلے کی امید نہیں رکھتے اور نہ ہی تمہارے شکریے کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ اس انداز سے شکر گزاری بندے کے اندر رہنی چاہیے، اخلاص و للہیت سے ٹکرانے والا کوئی کام نہ ہو، لوگوں کی جانب سے شکر گزاری کی توقع نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر گزاری کے حوالے سے مزید یہ بات بتائی، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیتیں عطا کی، غیر معمولی اختیار و اقتدار عطا فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب ملکہ بلقیس کا تخت موجود تھا، سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی، ان کے ماتحت افراد کو اتنی طاقت دی کہ وہ ملکہ سبا بلقیس کے تخت کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، بندے کے پاس جب کبھی کوئی طاقت ہو، کوئی صلاحیت ہو، کوئی قدرت ہو، کوئی امتیازی کام ہو تو اس کو یہ سوچنا چاہیے جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے سوچا، اپنا محاسبہ کیا، لیبلونی ربی، اللہ نے مجھے یہ فضل اس لیے نوازا تاکہ میرا رب میرا امتحان لینا چاہے، اشکر ام اکفر، کہ میں کیا شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا بنتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اصول کے طور پر، ضابطے کے طور پر سلیمان علیہ السلام نے یہ بات بتائی، من یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی شکر گزاری کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو کوئی ناشکری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی غنی کریم، اللہ بے نیاز ہے اور اللہ تبارک و تعالی بڑے کرم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کی ضرورت نہیں، بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ زندگی کے ہر موڑ پر وہ اپنے آپ کو شکر گزاری کا عادی بنائیں، لیکن اگر ناشکری آ جائے تو ایسی صورت میں نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک بستی کا تذکرہ کیا، ضرب اللہ مثلا قریہ، اللہ نے ایک مثال بیان کی، ایک بستی والوں کی مثال بیان کی، کانت آمینۃ مطمئنہ، بستی والے امن کے ساتھ تھے، اطمینان کے ساتھ تھے، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کہ ہر جگہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو روزی فراہم کرتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی اس نے ناقدری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فاذاقہا اللہ، پھر اللہ نے اس بستی اور بستی والوں کو لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ان کی کارستانیوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوک اور خوف کا لباس ان پر ڈال دیا، یعنی امن کی نعمت ان سے چھین لی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی فکفرت بانعم اللہ، اس بستی نے، اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے معاشرے کو شکر گزاری پر ابھارتے ہوئے یہ بات بتائی، اریت النار، کہ مجھے جہنم دکھائی گئی، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، جہنمیوں کی اکثریت عورتوں کی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، خواتین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کا کفر کرنے کی وجہ سے خواتین جہنم میں زیادہ تعداد میں رہیں گی؟ تو فرمایا کہ نہیں، اللہ کا کفر نہیں، یکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی ناشکری کیا کرتی تھی، ایسی خواتین کو جہنم رسید ہونا پڑے گا۔ حدیث میں مثال بیان کی، کچھ عورتوں کا مزاج بتایا، ان کی نفسیات کا تذکرہ کیا، ان کے ذہن کی عکاسی کی گئی کہ اگر شوہر عمر بھر اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، کبھی کبھار کوئی مزاج کے خلاف معاملہ پیش آئے تو خاتون کہنے لگتی ہے، بیوی کہنے لگتی ہے، ما رأیت منک خیرا قط،
مجھے تم سے کبھی بھی بھلائی نہیں ملی، میں نے تم سے کبھی کوئی اچھائی کا نظارہ نہیں کیا۔ اس انداز سے ناشکری کرنے والی خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہنم رسید ہوں گی، اور جہنمیوں کی اکثر تعداد ان جیسی خواتین پر مشتمل ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی النبی وسلم۔ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ شکر گزاری کا موضوع بندے مومن کے لیے بڑا اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کو سامنے رکھ کے قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو شکر گزاری کا عادی بنانے کے لیے کتنی تعبیرات استعمال کی۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تشکرون، کبھی فرمایا قلیلا ما تشکرون، کبھی فرمایا فلولا تشکرون، کبھی فرمایا افلا یشکرون، کبھی فرمایا فہل انتم شاکرون۔ کیا تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری نہیں کرتے ہو؟ نہ دل کی گہرائیوں سے، نہ زبان کے ذریعے، نہ عمل کے ذریعے اللہ کا شکر بجا لایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر گزاری کی اہمیت کے لیے یہ تمام اسالیب اختیار کیے، یہ تمام انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے شکر گزاری کے متعلق ایک اصول بتا دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو موجودہ نعمتوں کی حفاظت بھی ہوگی، موجودہ نعمتوں میں برکت بھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اس کے بجائے شکر گزاری کے بجائے ناشکری کا جذبہ تمہارے دلوں میں اگر رہے گا، زبان سے یا دلی کیفیت سے یا عمل سے، کسی بھی ناحیے سے ناشکری اگر ہونے لگے گی، کفران نعمت اگر ہونے لگے گی، ان عذابی لشدید، تو ایسی صورت میں یاد رکھو کہ میری گرفت، میری پکڑ اور میری سزا اور میرا عذاب ناقابل برداشت ہے، بڑا دردناک اور تکلیف دہ ہے۔ ان عذابی لشدید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کے حوالے سے دو بندوں کے درمیان موازنہ کیا، مقارنہ کیا، مقابلہ کیا۔ کون دو بندے ہیں؟ ایک وہ بندہ ہے الصائم الصابر، جو روزے دار بھی ہے اور صبر کرنے والا ہے۔ روزے دار کو جتنا اجر ملے گا، صبر کرنے والے کو جتنا اجر ملے گا۔ وہ کون سا اجر ہے؟ کیا روزے کی فضیلت آپ بتا سکتے ہیں؟ روزے کو اللہ نے اپنے علم غیب میں محفوظ رکھا کہ کس اجر، کس قدر اللہ اجر و ثواب سے سرفراز کرے گا، کتنی مقدار میں، کس شکل میں اللہ روزے کا اجر دے گا، کوئی نہیں جانتا۔ صبر کا بھی وہی معاملہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ یہ تعبیر آپ کو کسی اور نیکی پر نہیں ملے گی، بے حد و حساب اجر و ثواب اللہ نے صبر و استقامت کے بارے میں بیان کیا۔ تو ایک بندہ جو صائم ہے، صابر ہے، روزے دار ہے، صبر کرنے والا ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن شکر گزاری کا اگر جذبہ ہو، الطاعم الشاکر، کھاتے پیتے شکر گزاری کرنے والے کا اجر کیسا ہے؟ بمنزلت الصائم الصابر، جو اللہ اجر روزے دار کو دے گا، صبر کرنے والے کو دے گا، کھانے کے بعد اللہ کا شکر بجا لانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی وہی عظیم اجر سے سرفراز کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار لوگوں کے متعلق فرمایا، کیسے مالدار لوگ؟
جو دنیاوی اعتبار سے صاحب حیثیت ہیں ان مالداروں کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اخروی اعتبار سے، دینی اعتبار سے افضلوہ، یعنی مال میں جو سب سے افضل ترین مال ہے وہ کون سا مال ہے؟ ایک انسان کے پاس سب سے افضل ترین دولت ہے تو وہ کون سی دولت ہے؟ فرمایا لسان ذاکر، اگر اللہ کسی بندے کو ایسی زبان دے دے جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پہلو کے بل اللہ کا ذکر کرتی ہو، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہو، تو وہ مالدار بندہ ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس سب سے افضل دولت موجود ہے، وَأَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ، اور اس کے بعد فرمایا دوسرے نمبر پر قلب شاکر، اگر اللہ کسی کو ایسا دل دے دے جو دل کی گہرائیوں سے شکر گزار بندہ بن جائے، اللہ کا شکر بجا لائے، اس کو احساس ہو، دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کا جذبہ اس کے پاس ہو، احساس ہو، تو ایسے دل کا مالک، ایسے دل کا حامل شخص بھی سب سے بڑا مالدار ہے، افضل ترین دولت اس کے پاس ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ، ایسی مومن بیوی اگر کسی کے پاس ہے تُعِینُهُ عَلَىٰ ایمانِهِ، جو اس کے ایمانی کاموں میں، دین کے کاموں میں، ایمان کے کاموں میں، استقامت کے کاموں میں، ہدایت کے کاموں میں اس کے لیے ہمت بنتی ہو، حوصلہ بنتی ہو، اس کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہو، اگر کسی کے پاس ایسی زبان ہو، ایسا دل ہو اور ایسی بیوی ہو تو اس کے پاس افضل ترین دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ نے شکر گزار بندوں کے متعلق فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ایسے بندے ہیں، بہت کم ایسے بندے ہیں جو رب کا صحیح معنوں میں زیادہ شکر بجا لاتے رہتے ہیں۔ بے پناہ شکر بجا لانا، اللہ کا ہر لمحہ شکر بجا لانا۔ شکر بجا لانے کا معنی اور مفہوم صحابہ کرام میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ الشکور سے مراد یہاں پر الموحدون ہے، وہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اللہ کی توحید پر قائم ہیں، جن کا دین اور ایمان مضبوط ہے، جن کا عقیدہ درست ہے، جو اللہ کی توحید کو اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کی توحید کو اختیار کرتے ہیں، وہ صحیح طور پر اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ تو گویا توحید کو اختیار کرنا، توحید کا سبق سیکھنا، توحید کا سبق پڑھاتے رہنا، توحید کو مضبوط کرنا، توحید کو عام کرنا، یہ شکر گزاری کی سب سے اعلیٰ مثال ہے، یہ شکر گزاری کا سب سے اعلیٰ درجہ اور سب سے اعلیٰ مرحلہ ہے۔ صحابہ کرام میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، تکبیر کہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو یہ بھی شکر گزاری کی ایک شکل ہے۔ سلف صالحین نے قرآنی آیات اور نبوی روایات کے پیش نظر یہ بات بتائی کہ اللہ کی نعمتوں کا نیکی کے کاموں میں، اللہ کی نعمتوں کا نیکی کے کاموں میں اگر مصرف ہو، صحیح طور پر ان کا مصرف ہو، اللہ کی نعمتوں کا جائز استعمال ہو، تو یہ شکر گزاری عمل کے ذریعے ہے اور یہ شکر گزاری کی حقیقت ہے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کا غلط مصرف ہو، عمر کا غلط مصرف ہو، زندگی کا غلط مصرف ہو، صحت کا غلط مصرف ہو، علم کا غلط مصرف ہو، طاقت کا غلط مصرف ہو، مال کا غلط مصرف ہو، وقت کا غلط مصرف ہو، کسی بھی نعمت کا اگر غلط استعمال ہو، غلط مصرف ہو، تو یہ نعمتوں پر ناشکری ہوگی، نعمتوں کی ناقدری ہوگی، کفران نعمت شمار کی جائے گی۔ سلف صالحین نے شکر گزاری اور ناشکری کے تناظر میں یہ تعریف بیان کی کہ نعمتوں کا صحیح استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، اور گناہوں میں استعمال، غلط استعمال کرنا، یہ عمل کے ذریعے ناشکری ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، پتہ چلے گا کہ کیسے ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے عمل کے ذریعے، عبادت
عبادات کے ذریعے شکر گزاری کرنی پڑے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اعملوا آل داود شکرا، کہ تم شکر گزاری کرتے ہوئے، شکر بجا لاتے ہوئے عمل کرو، عبادت کرو۔ صحابہ کرام بھی اس آیت کو اس انداز سے سمجھتے کہ کبھی زندگی قناعت کے ساتھ گزارتے، نبوی تعلیمات کو اختیار کرتے ہوئے کن قنعا تکن اشکر الناس، فرمایا کہ تم قناعت پسند بن جاؤ، اللہ کی جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہے ان نعمتوں پر اکتفا کرو، ناشکری کا جذبہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں قناعت پسندی کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لا سکتے ہیں۔ واتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول اور معمول تھا کہ جب کبھی کوئی خوشخبری پہنچتی تو سجدہ ریز ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے۔ بندہ اگر پریشان حالی میں ہو صبر کا مظاہرہ کرے، اس کے لیے خیر ثابت ہوتا ہے، اگر بندہ خوشحالی میں ہو شکر گزاری کا مظاہرہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ماحول بھی، یہ حالت بھی اس کے لیے بہتر بنا دیتا ہے۔ اور اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے لوگوں کا شکر بجا لانا ضروری ہے، جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، جن کا معاملہ ہمارے ساتھ بہتر ہے، ان کا شکر بجا لائیں، کیونکہ جو لوگوں کا شکر بجا نہیں لاتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں بن سکتا۔ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو کوئی جس قدر لوگوں کا شکر گزار بنے گا وہ اسی قدر اللہ کا شکر گزار بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بھی بتایا، ایک نسخہ بھی تجویز کی، یہ کہہ کر کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، آپ اس موقف میں ہیں کہ آپ بھی اسی درجے میں وہ حسن سلوک کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے، لیکن آپ اس موقف میں نہیں تو زبان سے ذکر خیر کریں، زبان کے ذریعے دعائیہ کلمات پیش کریں۔ یہ شکر گزاری کی عمل کے ذریعے، زبان کے ذریعے ایک عمدہ شکل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو پابند بنایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، دنیاوی اعتبار سے جو ہم سے کمزور ہیں ان پر ہماری نظر ہونی چاہیے، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے جو ہم سے بڑھ کر اور بہتر ہے ان پر ہماری نظر نہیں ہونی چاہیے۔ فہو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، اگر ہم دنیاوی اعتبار سے ہم سے بہتر لوگوں پر نظر رکھنے لگیں گے تو جو نعمتیں اللہ کی ہم پر ہیں ان نعمتوں کو حقیر جاننے لگیں گے، نتیجتاً یہ ناشکری ہوگی، موجودہ نعمتیں بھی چھن جائے گی، لیکن شکر گزاری ہوگی تو نعمتوں کی حفاظت بھی ہوگی، نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ کا یہ فرمان یاد رکھیں، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تم کو عذابوں سے دوچار کر دے، ان شکرتم وآمنتم، اللہ نے ایمان کے ساتھ شکر گزاری کا تذکرہ کیا، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، سچے اور پکے مومن بن جاؤ تو اللہ تبارک و تعالی عذابوں کو ٹال دیتا ہے، عذابوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگانیوں کا محاسبہ کریں اور اپنی زندگانیوں میں صبر کے عادی اپنے آپ کو بنا لیں، شکر گزاری کے عادی اپنے آپ کو بنا لیں تو بہت سارے مسائل احسن انداز سے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن جہاں کہیں ناشکری آ جاتی ہے، جہاں کہیں بے صبری آ جاتی ہے، سلجھنے والے معاملات بھی الجھ جاتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی النبی وسلم۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔